بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کیا جاتا ہے اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو، اور عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں، اور ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں۔ ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔ سن لیا ہے اس نے وہ بھی جو تم نے کہا ہی نہیں، وہ ہر ٹوٹی امید کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اور تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا، اس سے مانگو، کیونکہ اللہ کا ایک کن ہر نصیب پر باری ہے۔ دعائیں ہر چیز کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکارو مجھے، اگر اس نے تمہیں سننا نہ ہوتا؟ کبھی کبھار تمہاری چاہت کا تمہارے نصیب سے بس ایک دعا کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا، وہ آغاز سے انجام تک سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اور اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا، اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، اور جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ اور سنو، بس اللہ سے کہہ دیں کہ میری زندگی کے سارے معاملات آپ دیکھیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ساری پریشانیاں اور مشکلات مسئلے پر چھوڑ کر اٹھ جائیں اور پھر دیکھیں کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔
ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، وہ پھر کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہیں من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ سے شکوہ کر لینا، کیونکہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ اور تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم یقین کے ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگو، اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر تم کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو، پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنا ہی رنگ لاتی ہیں، تو پھر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے مت دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔